السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اب بقیہ حصے ایک نئی آواز میں آپ کو پیش کی جائے گی، لیکن اس نئے خطیب نے حصہ نمبر 27 اور 28 میں کافی تکلف اور مبالغے سے کام لیا ہے۔ انہوں نے حصہ نمبر 27 اور 28 میں بیک گراؤنڈ میوزک ڈال دی ہے اور میمیکری بھی کی، مختلف کردار کی مختلف آوازیں نکالی، جس سے سیریز کا مزہ کرکرا ہو گیا اور آگے کا حصہ سننے کو دل ہی نہیں کرتا۔ بہرحال خطیب کے اس انداز کو لوگوں نے ناپسند کیا، برا بھلا کہا، یہاں تک کہ گالیاں بھی دی اور گزارش کری کہ وہ بیک گراؤنڈ میوزک نکال دے اور میمیکری نہ کرے۔ لہذا خطیب نے 29ویں حصے میں اور اس کے بعد آنے والے دیگر حصے میں بیک گراؤنڈ میوزک نکال دی اور میمیکری بھی نہیں کی اور بہت ہی دلکش انداز میں سیدھے سادے لہجے میں بیان کیا۔ سامعین کرام سے گزارش ہے کہ 27 اور 28 پارٹ کسی طرح سن لے اور 29ویں پارٹ سے آپ حضرات کو نہ میوزک ملے گی نہ میمیکری ملے گی، کیونکہ خطیب نے مخالفت سن کر یہ ساری گندگی 29ویں پارٹ اور دیگر پارٹس میں نکال دی ہے۔ بقیہ پارٹس ضرور سنیں اور لوگوں میں عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان صارم کے آنسو نکل آئے، وہ تماشائیوں میں سے نکل گیا، اس کے دوست بھی اس سے جا ملے۔ ان سب کو معلوم تھا کہ یہ لاشیں کن کی ہیں۔ ان میں ایک عثمان صارم کی بہن النور کی لاش تھی، باقی 3 لاشیں اس کی سہیلیوں کی تھیں۔ چاروں رات کو اپنا فرض ادا کر کے شہید ہو گئی تھیں۔ ان کی شہادت کا عینی شاہد کوئی بھی نہیں تھا۔ لاشوں کی حالت جو کہانی بیان کرتی تھی وہ کچھ اس طرح ہو سکتی تھی کہ ان لڑکیوں نے سنتری کو ہلاک کر کے آگ لگائی، بعد میں گھوڑوں کے رسے کاٹے اور انہی گھوڑوں کی بگدڑ کی زد میں آ گئیں۔ معلوم نہیں کتنے سو گھوڑے اور اونٹ لاشوں کو رونتے رہے۔ 2 لڑکیوں کی عصمت بچانے کے لیے 4 لڑکیاں قربان ہو گئیں۔ برجیس نے اپنے ہاتھوں ان لڑکیوں کے گلوں میں سلیبیں لٹکائی تھیں تاکہ بوقت ضرورت وہ سلیبیں دکھا کر ظاہر کر سکیں کہ وہ عیسائی ہیں۔ ان لڑکیوں کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا، انہیں سلیبیوں نے عیسائی سمجھ کر اپنے قبرستان میں کہیں دفن کر دیا۔ ان کے لواحقین نے ماتم نہیں کیا، گھروں میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ 4 لڑکیوں کے باپوں نے ایک ہی جیسے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے نام پر وہ 4 بیٹے قربان کرنے کو تیار ہیں، مگر ان سے جو قربانی لی جانے لگی وہ بڑی ہی اذیت ناک تھی۔ صلیبی فوج نے تمام مسلمان گھروں کی خانہ تلاشی شروع کر دی۔ خطرہ تھا کہ جو ہتھیار انہوں نے گھروں میں چھپا رکھے ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ سب نے ہتھیار اندرونی کمروں کے فرش کھود کر دبا دیے۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ جو 4 لڑکیاں شہید ہو گئی تھیں ان کے متعلق جواب دینا مشکل تھا کہ کہاں چلی گئیں۔ آگ کی رات کے دوسرے ہی دن امام کو جب لڑکیوں کی شہادت کی خبر سنائی گئی تو اس نے پہلی بات یہ کہی، تمہارے غیر مسلم پڑوسی اور مسلمان مخبر ضرور پوچھیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں، تو کیا جواب دو گے؟ امام دانش مند اور دور اندیش انسان تھا۔ اس نے گہری سوچ کے بعد کہا، 4 لڑکیوں کے باپ اور بھائی میرے ساتھ آئیں۔ وہ آ گئے تو اس نے سب کو ایک طریقہ بتایا اور کچھ باتیں ذہن نشین کرائیں۔ وہ سب کو صلیبیوں کے انتظامیہ کے دفتر میں لے گیا اور وہاں کے سب سے بڑے حاکم سے ملاقات کی اجازت لے کر بڑے غصے اور جذباتی لہجے میں کہا، میں ان لوگوں کا امام ہوں، یہ میرے پاس فریاد لے کر آئے ہیں کہ رات آگ لگی تو یہ سب آگ بجھانے کے لیے اٹھ دوڑے۔ یہ رات بھر کنوؤں سے پانی نکالتے رہے،
شہر میں بھگدڑ مچ گئی، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ یہ لوگ صبح کے وقت گھروں کو گئے تو انہیں پتا چلا کہ آپ کی فوج کے کچھ آدمی ان کے گھروں میں گھس گئے اور ان کی کنواری لڑکیاں اٹھا کر لے گئے۔ ہماری 4 لڑکیاں لاپتہ ہیں۔ ہماری فوج پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لو، سلیبی حاکم نے رعب سے کہا۔ جناب میں مذہبی پیشوا ہوں، امام نے کہا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں دھتکار سکتے ہیں اور اپنی فوج کو بے گناہ کہہ سکتے ہیں، لیکن خدا سے آپ کوئی اچھا برا عمل نہیں چھپا سکتے۔ آپ ہمارے حاکم ہیں، خدا تو نہیں۔ ان لوگوں نے آپ کی فوج کو نقصان سے بچانے کے لیے ساری رات آگ سے لڑائی لڑی۔ آپ انہیں یہ صلہ دے رہے ہیں کہ یہ بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ ان کی لڑکیوں کو آپ کے فوجی اٹھا لے گئے ہیں۔ کچھ دیر بحث کے بعد حاکم نے انہیں کہا کہ ان لڑکیوں کو تلاش کیا جائے گا۔ امام اس سے یہی کہلوانا چاہتا تھا۔ باہر آ کر جب وہ واپسی کے لیے چلے تو امام نے سب سے کہا کہ اب یہی مشہور کر دو کہ رات ان کی لڑکیاں اغوا ہو گئی ہیں۔ چنانچہ یہی مشہور کر دیا گیا۔ ان کے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلموں نے یقین کر لیا۔ رات شہر کی حالت ہی ایسی تھی کہ لوٹ مار اور اغوا آسانی سے کی جا سکتی تھی۔ برجیس سلطان ایوبی کے خیمے میں بیٹھا تھا۔ آفاق کی مرہم پٹی سلطان ایوبی کا جراح کر چکا تھا۔ آفاق کی دونوں بہنیں بھی خیمے میں بیٹھی تھیں۔ برجیس رات کا کارنامہ سنا چکا تھا۔ سلطان ایوبی بار بار لڑکیوں کو دیکھتا تھا۔ ہر بار اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں۔ برجیس نے کہا کہ وہ کرک کو ایسی افراتفری اور بھگدڑ میں چھوڑ آیا ہے کہ فوری طور پر حملہ کیا جائے تو حملہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ شہر میں فوجوں کے لیے رسد نہیں رہی، جانوروں کے لیے چارہ نہیں رہا، جانور ڈرے ہوئے ہیں، شہر پر خوف طاری ہے، فوج بھی ڈری ہوئی ہے۔ سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھو گیا۔ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اپنے نائبین اور مشیروں کو بلا لیا۔ اس نے پہلا حکم یہ دیا کہ ان لڑکیوں اور ان کے بھائی کو قاہرہ روانہ کر دیا جائے اور ان کی رہائش اور وظیفے کا انتظام کیا جائے۔ آپ میری بہنوں کو اپنی عافیت میں لے لیں، آفاق نے کہا۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ مجھے اپنی فوج میں شامل کر لیں۔ مجھے اپنی ماں اور باپ کے خون کا انتقام لینا ہے۔ اگر آپ مجھے کرک میں داخل کر سکیں تو میں اندر تباہی مچا دوں گا۔ جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی، سلطان ایوبی نے کہا۔ بڑی لمبی تربیت کی ضرورت ہے۔ تم صرف اپنی ماں اور اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے کو بےتاب ہو۔ مجھے ان تمام باپوں اور تمام بیٹیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جو سلیبی درندوں کا شکار ہوئی ہیں۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرو۔ آفاق کی جذباتی حالت ایسی تھی کہ سلطان ایوبی اسے زبردستی قاہرہ بھیجنے سے گریز کرنے لگا۔ اسے کہا کہ پہلے اپنا علاج کرائے، صحت یاب ہو جائے، پھر اس کی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اتنے میں نائب سالار اور اعلیٰ کماندار آ گئے، ان میں زاہدان بھی تھا۔ سلطان ایوبی نے آفاق اور اس کی بہنوں کو باہر بھیج دیا۔ اس نے اجلاس میں یہ مسئلہ پیش کیا کہ کیا کرک کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ اس نے سب کو کرک کی اس وقت کی کیفیت بتائی۔ اس مسئلے پر بحث شروع ہو گئی۔ زاہدان نے اپنے جاسوسوں اور رپورٹوں کی روشنی میں کہا کہ سلیبی فوج صرف کرک میں نہیں باہر بھی ہے، اور اس کا ایک حصہ ایسی پوزیشن میں ہے جو ہماری فوج کا محاصرہ باہر سے توڑ دے گا۔ انہوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ رسد کی آمد و رفت کی حفاظت کے لیے ان کی پوری فوج موجود ہے۔ اگر ان کے پاس وقتی طور پر رسد کی کمی آ گئی تو یہ سمجھ کر حملہ کرنا کہ ہمارا محاصرہ کامیاب ہوگا محض خوش فہمی ہے۔ ان کے پاس صرف وہی رسد اور سامان نہیں تھا جو جل گیا ہے، ان کی ہر ایک فوج کے ساتھ اپنی اپنی رسد اور سامان موجود ہے، اور ان کی نفری ہم سے 5-6 گنا ہے۔ اجلاس کے دوسرے شرکاء نے اپنے اپنے مشورے پیش کیے۔ ان کی اکثریت فوری حملے کے حق میں تھی اور بعض نے انتظار کی تجویز پیش کی۔
تجاویز اور مشورے جیسے کیسے بھی تھے سلطان ایوبی نے سنے۔ اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ کمانڈروں کا جذبہ شدید تھا۔ ان میں بیشتر نے کہا کہ حملہ جلدی کریں یا دیر سے، یہ پیش نظر رکھیں کہ ایک بار حملہ کر کے یہ نہ سننا پڑے کہ محاصرہ اٹھا لو کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ سلطان ایوبی خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے آخر میں فوج کے جذبے اور دیگر کوائف کے متعلق پوچھا۔ اسے تسلی بخش جواب ملا۔ میں جلدی حملہ کرنا چاہتا ہوں، آخر میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن میں جلد بازی کا قائل نہیں۔ میرے سامنے صرف کرک کا قلعہ بند شہر نہیں بلکہ صلیبیوں کی وہ تمام فوج ہے جو انہوں نے باہر پھیلا رکھی ہے۔ زاہدان نے ٹھیک کہا ہے کہ کرک کے اندر تباہی سے ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، تاہم حملہ جلدی ہوگا، فاصلہ زیادہ نہیں۔ ایک ہی رات میں ہمارے دستے کرک تک پہنچ سکتے ہیں، مگر انہیں ایک جنگ قلعے سے باہر لڑنی پڑے گی۔ کچھ سے بیشتر ہمیں کرک کے مسلمانوں کو تیار کرنا پڑے گا۔ مجھے اندر کی جو تازہ اطلاعیں ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں کے مسلمان در بدے ایک جماعت کی صورت میں منظم ہو چکے ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ محاصرے کی صورت میں شہر میں تخریب کاری کریں گے۔ ان کی لڑکیاں بھی میدان میں نکل آئی ہیں۔ صرف 4 لڑکیوں نے صلیبیوں کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ 50 نفری کے 4 دستے بھی نہیں پہنچا سکتے۔ ہم کوشش کریں گے کہ شہر میں اپنے چھاپا مار بھی داخل کر دیں۔ مداخلت کی معافی چاہتا ہوں، برجیس نے کہا۔ اگر چھاپا مار بھیجنے ہیں تو فوراً بھیجیے۔ کرک کے جو شہری بھاگ گئے ہیں وہ یقیناً واپس جائیں گے۔ ان کے پردے میں چھاپا مار داخل کیے جا سکتے ہیں، اس کے بعد ممکن نہیں ہوگا۔ آتش زنی کے واقعہ کے بعد صلیبی محتاط ہو جائیں گے اور شہر کے تمام دروازے بند کر دیں گے۔ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے ساتھ آج ہی روانہ ہو جاؤں۔ وہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لے جائیں، وہاں سے ہتھیار مل جائیں گے۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ آج ہی رات چھاپا مار برجیس کی قیادت میں روانہ کر دیے جائیں۔ جہاں تک گھوڑے لے جا سکتے ہیں وہاں تک گھوڑوں پر جائیں، آگے پیدل جائیں۔ گھوڑے واپس لانے کے لیے کچھ آدمی ساتھ بھیج دیے جائیں۔ اسی وقت زاہدان سے کہا گیا کہ وہ برجیس کی ہدایت کے مطابق چھاپا ماروں کو شہری لباس مہیا کرے اور شام کے بعد روانہ کر دے۔ سلطان ایوبی نے اپنے فوجی کمانڈروں کو جنگی نوعیت کی ہدایات دیں اور خاص طور پر کہا، یہ یاد رکھنا کہ اس فوج سے ہم حملہ کرا رہے ہیں۔ یہ وہ فوج نہیں جس نے شوبک فتح کیا تھا، یہ فوج مصر سے آئی ہے جس میں دشمن نے بے اطمینانی پھیلائی تھی۔ اس فوج کو محاصرے میں لڑنے کا تجربہ نہیں، کمانداروں کو چوکنا رہنا پڑے گا۔ مجھے شک ہے کہ اس فوج میں تخریبی ذہن کے سپاہی بھی ہیں۔ میں نے جو دستے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں وہ ترک اور شامی ہیں، اور نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک کو بھی اپنے پاس محفوظ میں رکھوں گا۔ حالات تمہارے خلاف ہو گئے تو گھبرا کر پیچھے نہ ہٹ جانا، میں تمہارے پیچھے موجود رہوں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ کرک کے مسلمانوں کے ساتھ امیدیں وابستہ نہ کیے رکھنا۔ ان کے لیے جو ہدایات بھیج رہا ہوں وہ ایسی ہرگز نہیں ہوں گی کہ یہ اپنے آپ کو ایسے خطرے میں ڈال لیں کہ ان کی مستورات کی عزت بھی محفوظ نہ رہے۔ میں ان سے اتنی زیادہ قربانی نہیں مانگوں گا، وہ محکوم اور مجبور ہیں، ظلم و تشدد کا شکار ہیں۔ ہم ان کی آزادی اور نجات کے لیے جا رہے ہیں، ان کے بھروسے پر نہیں جا رہے۔ 4-5 دنوں تک کرک میں یہ کیفیت رہی کہ مسلمانوں کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے تھے۔ کئی مسلمان محض شک میں گرفتار کر لیے گئے تھے۔ بیگار کیمپ کے جن قیدیوں کو اس وعدے پر آگ بجھانے کے لیے لے گئے تھے کہ انہیں رہا کر دیا جائے گا، انہیں رہا نہیں کیا گیا تھا۔ صلیبیوں نے مظالم کا ایک نیا دور شروع کر دیا تھا۔ ان کا نقصان معمولی نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے سوا یہ دلیرانہ تخریب کاری اور کوئی نہیں کر سکتا۔ گرفتار ہونے والوں میں عثمان صارم کے 2 دوست بھی تھے جو لڑکیوں کو رہا کرانے کے لیے ان کے ساتھ تھے۔
انہیں درندوں کی طرح اذیتیں دی جا رہی تھیں۔ سلیبی بربریت کی حدوں سے بھی آگے نکل گئے تھے، مگر انہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ صرف یہ 2 کم عمر لڑکے تھے جن کے سینوں میں سوراخ تھا، لیکن ان کی زبانیں بند تھیں، ان کے جسموں میں کچھ نہیں رہا تھا۔ چکر شکنجے میں کس کس کر اور جھٹکے دے دے کر ان کے جوڑ الگ کر دیے گئے تھے، لیکن لڑکے خاموش تھے۔ آخر ہرمن خود قید خانے میں آ گیا۔ اس کی توجہ بھی ان 2 لڑکوں پر تھی۔ اسے مسلمان مخبروں نے بتایا تھا کہ آتش زنی میں ان 2 لڑکوں کا بھی ہاتھ ہے۔ مسلمان مخبر 2 تھے، دونوں ان لڑکوں کے پڑوسی تھے۔ وہ معمولی سی حیثیت کے آدمی ہوا کرتے تھے، لیکن اب گھوڑا گاڑیوں میں سواری کرتے تھے اور سلیبیوں کے درباری بن گئے تھے۔ وہ سلیبی حاکموں کو گھروں میں بھی مدعو کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ بٹھاتے اور فخر کرتے تھے۔ ان کی 2-2 3-3 بیویاں تھیں اور وہ شراب بھی پیتے تھے۔ انہوں نے ان 2 لڑکوں کو آتش زنی کی رات کہیں مشکوک حالت میں دیکھا تھا اور انہیں گرفتار کرا دیا۔ ہرمن نے قید خانے میں ان دونوں نوجوانوں کی حالت دیکھی تو اسے محسوس کیا کہ نزع کی حالت میں پہنچ کر بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا، تو یہ کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ ان کے جسم عادی ہو چکے ہیں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا، انہیں بڑا اچھا کھانا کھلایا، پیار اور شفقت سے پیش آیا، ڈاکٹروں کو بلا کر انہیں دوائی پلائی اور تشدد کے زخموں اور چوٹوں کا علاج کرایا، پھر انہیں سلا دیا۔ وہ فوراً ہی گہری نیند سو گئے۔ ہرمن دونوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک نوجوان صاف الفاظ میں بڑبڑانے لگا، میں کیا جانوں، میرا جسم کاٹ دو، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، اگر کچھ معلوم ہوگا تو کبھی نہیں بتاؤں گا۔ تم نے آگ لگائی تھی، ہرمن نے کہا، تم نے سلیبیوں کی کمر توڑ دی ہے، تم بہادر ہو، مر گئے تو شہید کہلاؤ گے۔ اگر مر گیا تو، نوجوان بڑبڑایا، اگر مر گیا تو جب تک جسم میں جان ہے اس جان میں ایمان بھی رہے گا، جان نکل جائے گی ایمان نہیں نکلے گا۔ ہرمن نے اس کے سوئے ہوئے ذہن میں اپنے مطلب کی باتیں ڈالنے کی بہت کوشش کی، لیکن نوجوان کے ذہن نے قبول نہ کی۔ اتنے میں دوسرا لڑکا بھی بڑبڑانے لگا۔ ہرمن نے اس کی طرف توجہ دی، اسی طرح اس کے ذہن میں بھی باتیں ڈالیں جو اس نوجوان نے اگل دیں۔ ہرمن کے ساتھ اس کے 3-4 سراغ رساں بھی تھے۔ اس نے بہت دیر کی کوشش کے بعد آہ بھری اور کہا، مزید کوشش بیکار ہے، ان کی زبان سے تم کوئی راز نہیں اگلوا سکو گے، یہ بے گناہ معلوم ہوتے ہیں، مگر میں تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے عقیدے اور جذبے کے پکے ہیں۔ میں نے انہیں مرغن کھانوں میں اتنی زیادہ حشیش کھلائی ہے جتنی گھوڑے کو کھلا دو تو وہ بھی باتیں کرنے لگے، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا قومی جذبہ جسے یہ لوگ ایمان کہتے ہیں ان کی روحوں میں اترا ہوا ہے۔ تم ان کی روحوں پر کوئی نشہ طاری نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت یہی ہے کہ یہ بے گناہ ہوں گے۔ وہ بے گناہ نہیں تھے، وہ آتش زنی اور لڑکیوں کو آزاد کرانے کی مہم میں شریک تھے۔ سلیبی جسے گناہ اور جرم کہہ رہے تھے وہ مسلمان کے لیے عظیم نیکی اور جہاد تھا جو ان لڑکوں نے روح اور ایمان کی قوت سے کیا تھا۔ حشیش نے انہیں بے ہوش کر دیا تھا، ان کی عقل کو سلا دیا تھا، مگر ان کی روحیں بیدار تھیں۔ سلیبی ان کی زبان سے ہلکا اشارہ بھی نہ لے سکے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لڑکے بے قصور ہیں، یہ سلیبیوں کی مجبوری تھی۔ ان لڑکوں کی آنکھ کھلی تو باہر ویرانے میں پڑے تھے۔ سلیبیوں نے انہیں بے ہوشی کی حالت میں دور لے جا کر پھینک دیا۔ وہ اٹھے، ایک دوسرے کو دیکھا اور گھروں کو چل دیے۔
جو عیسائی اور یہودی باشندے آتش زنی کی رات شہر سے نکل گئے تھے وہ یہ دیکھ کر کہ کوئی حملہ نہیں ہوا اور امن و امان ہے تو واپس آنے لگے۔ صلیبیوں کی فوج جو باہر خیمہ زن تھی اس نے بھی انہیں یقین دلایا کہ کوئی حملہ نہیں ہوا، وہ چلے جائیں۔ چنانچہ ایک حکم کے تحت شہر کے دور دراز ان لوگوں کے لیے دروازے کھولے گئے جو کہ واپس آ رہے تھے۔ لوگ کنبہ در کنبہ چلے آ رہے تھے اور انہی میں برجیس بھی کرک میں داخل ہو گیا، اور اس کے ساتھ سلطان ایوبی کے 15 چھاپہ مار بھی شہر میں داخل ہو گئے۔ کرک کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ چپ چاپ اور غریب سا موچی جو دنیا کے ہنگاموں سے بے خبر راستے میں بیٹھا جوتے مرمت کیا کرتا تھا، 3 دنوں کی غیر حاضری کے بعد پھر راستے میں آ بیٹھا ہے۔ اس نے رات ہی رات 15 چھاپہ ماروں کو عثمان صارم اور اس کے نوجوان ساتھیوں کی مدد سے مسلمان گھرانوں میں چھپا دیا تھا۔ ان میں اب کوئی کسی دکان میں ملازم تھا، کوئی صلیبیوں کے استبل کا سائنس بن گیا تھا، کوئی مذہب کے طالب علم کے روپ میں مسجد میں جھاڑو دیتا تھا۔ انہیں اب یہ دیکھنا تھا کہ سلطان ایوبی کے حملے کی صورت میں وہ اندر سے کیا کر سکتے ہیں۔ کرنے والا کام صرف یہ تھا کہ کہیں سے قلعے کی دیوار میں اتنا بڑا شگاف پیدا کریں کہ اس میں سے گھوڑے بھی اندر آ سکیں یا قلعے کا کوئی دروازہ کھول سکیں۔ وہ انہی کاموں کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔ عثمان صارم نے اپنی نوجوان جماعت میں اضافہ کر لیا تھا، لڑکیاں بھی تیار ہو گئی تھیں، مگر رینی الیگزینڈر سائے کی طرح عثمان صارم کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اسے راستے میں روک لیتی تھی، اس کے گھر چلی جاتی تھی، اور ایک روز اس نے عثمان صارم سے پوچھا، عثمان، النور کہاں ہے؟ تمہاری قوم کے کسی گناہگار کے پاس، عثمان صارم نے جل کر جواب دیا، اس پر اللہ کی لعنت۔ رحمت کہو عثمان، رینی نے کہا، تم ہمارے خلاف لڑ کر مرنے والوں کو شہید کہا کرتے ہو، النور شہید ہو گئی ہے۔ عثمان صارم چکرا گیا، اسے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اور ان 2 لڑکیوں کو اٹھانے والوں میں تم بھی تھے، رینی نے کہا، لیکن تم ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری قید اور آزادی کے درمیان میرا وجود حائل ہے۔ کہو اور کتنی قربانی مانگتے ہو؟ عثمان صارم آخر نوجوان تھا، جسم میں جتنا جوش اور جذبہ تھا اتنی عقل نہیں تھی، وہ دانش مند نہیں تھا۔ رینی کی باتوں نے اسے پریشان کر دیا۔ اس نے جھنجھلا کر پوچھا، رینی تم کیا چاہتی ہو؟ ایک یہ کہ میری محبت کو قبول کر لو، رینی نے جواب دیا، دوسرا یہ کہ ان زمین دوز حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تم اپنی قوم اور اپنی حکومت سے محبت کرتی ہو، عثمان صارم نے کہا، اگر تمہارے دل میں میری محبت اتنی ہی شدید ہے تو میری قوم سے ہمدردی کیوں نہیں کرتی؟ مجھے نہ اپنی قوم سے محبت ہے نہ تمہاری قوم سے، رینی نے کہا، میں تمہیں خطرناک کارروائیوں سے صرف اس لیے روک رہی ہوں کہ تم مارے جاؤ گے، حاصل کچھ بھی نہ ہوگا۔ میں جذباتی نہیں، حقیقت کی بات کر رہی ہوں کہ سلطان ایوبی کرک فتح نہیں کر سکے گا۔ اپنے باپ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق بات کر رہی ہوں۔ جنگ محاصرے کی نہیں ہوگی، باہر کرک سے دور ہوگی۔ ہمارے کمانڈر سلطان ایوبی کی چالیں سمجھ گئے ہیں، شوبی کی شکست سے انہوں نے سبق حاصل کر لیا ہے، اب کرک کے محاصرے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اگر تم لوگوں نے شہر کے اندر کوئی کارروائی کی تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ مارے جاؤ گے یا گرفتار ہو کر باقی عمر ناقابل برداشت اذیتوں میں گزارو گے۔ میں تمہیں صرف زندہ اور سلامت دیکھنا چاہتی ہوں۔ عثمان صارم سر جھکائے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔ اسے رینی کی آواز سنائی دی، سوچو عثمان، سوچو، میری باتیں ایک غیر قوم کی لڑکی کی باتیں سمجھ کے ذہن سے اتار نہ دینا۔ میں آپ سب کو ایک بار پھر بتا دوں کہ یہ کرک ہے، شوبک نہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے کمانڈروں کو آخری ہدایات دیتے ہوئے کہا،
सलेबी चौकन्ने और बेदार हैं। मेरी जासूसी मुझे बता रही है कि हमें एक जंग कर से बाहर लड़नी पड़ेगी। शहर के अंदर से मुसलमानों ने कोई जमीन दोज कार्रवाई की तो शायद वो हमारी काम नहीं आ सकेगी। इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि वो बेचारे मारे जाएंगे। मैं इन्हें इतने बड़े इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। इन्हें बचाने की एक ही सूरत है कि हमला तेज और बहुत सख्त करो। ऐसे ही चंद और ज़रूरी अहकामात के बाद सुल्तान अयूबी ने उस फौज को कूच का हुक्म दे दिया जिसे कर्क का मुहासरा करना था। कूच सूरज गुरूब होने के बाद किया गया। फासला ज़्यादा नहीं था। सुबह तुलू होने तक फौज कर्क के मसावात में पहुंच गई, जहां से मुहासरे की तरतीब में आगे बढ़ी। इस फौज के सालार के लिए एक अजूबा था कि रास्ते में उसे सलेबियों का कोई दस्ता भी नजर न आया। उसे बताया गया कि सलेबियों ने बाहर भी फौज खैमाजन कर रखी है। उसे ऐसे रास्ते से भेजा गया था जिस तरफ सलेबियों की फौज नहीं थी। फिर भी मुज़ाहमत ज़रूरी थी, जो बिल्कुल ही ना हुई। मुसलमानों की इस फौज ने किले का मुहासरा कर लिया। किले की दीवारों से तीरों की बारिश बरसने लगी। सुल्तान अयूबी की फौज ने इसके जवाब में कोई शदीद कार्रवाई नहीं की। इसके कमानदार इधर उधर से दीवारों पर चढ़ने या नकब लगाने या किसी दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने के इम्कानात देखते फिर रहे थे। उन्होंने तीर अंदाजों को भी खामोश रखा। इसके साथ वो जासूस थे जो शहर से वाकिफ थे। वो इन्हें बता रहे थे कि अंदर कोई सी अहम जगह कहाँ है। शहर के अंदर भी किसी को खबर नहीं मिली थी कि सुल्तान अयूबी की फौज ने किले का मुहासरा कर लिया है। लेकिन ये मुहासरा अभी मुकम्मल नहीं था, अभी खाली था। जहाँ 2 दरवाजे थे, अचानक किले के अंदर फौजी इलाके में आग बरसने लगी। ये आतिशगीर मादे की हांडियाँ थीं जो सुल्तान अयूबी की ईजाद थीं। ये मंजनीकों से अंदर फेंकी जा रही थीं। शहर के लोगों ने देखा कि उनकी फौज किले की दीवारों पर चढ़ गई और बाहर को तीर पे तीर चला रही है। शहर में खौफ व हिरास फैल गया। ईसाई और यहूदी बाशिंदों घरों में दुबक गए। मुसलमान बाशिंदे दुआओं में मसरूफ़ हो गए। वो सुल्तान अयूबी की फतह की दुआएं मांग रहे थे। कुछ मुसलमान ऐसे थे जो दुआओं के साथ बड़ी ख़तरनाक सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। ये वहाँ के नौजवान थे जिनमें लड़कियां भी थीं और इनमें सुल्तान अयूबी के 15 छापा मार भी थे। शहरों की अफरा तफरी से फ़ायदा उठाते हुए वो कहीं इकट्ठे हो गए और किले के बड़े दरवाजे को अंदर से खोलने या तोड़ने के लिए तैयार हो गए। दरवाज़ा बहुत मजबूत और मोटी लकड़ी का था जिस पर लोहे की मोटी मोटी पतरियां भी मुड़ी हुई थीं। उसे तोड़ना आसान नहीं था। बाहर से मुसलमान फौज ने दरवाजे पर मंजनीकों से हांडियां फेंकी। ये दूसरी किस्म की थी। ये टूटती थी तो इनमें से सियाल मादा बिखर जाता था। इस पर फलीते वाले आतिशी तीर चलाए जाते तो सियाल मादा को आग लग जाती थी। इस तरीके से दरवाजे को आग लगाई गई, लेकिन लोहे ने लकड़ी को ना चलने दिया। दरवाज़ा बहुत ही मजबूत था। ऊपर से सलीबियों ने वो तीर बरसाने शुरू कर दिए जो बहुत दूर तक जाते थे। ये मंजनीकों तक पहुंच गए जिनसे कई आदमी जख्मी और शहीद हो गए। इस खतरे से बचने के लिए मंजनीकें पीछे कर ली गईं और आग फेंकने का तरीका नाकाम हो गया। आखिर मुसलमान तीर अंदाजों को हुक्म किया गया कि किले की दीवारों पर जो दुश्मन के सिपाही हैं उन पर तीर बरसाएं। सारा दिन दोनों तरफ से तीर अंदाजी होती रही। हवा में सिर्फ तीर उड़ते नजर आते थे। सलीबी दिफाई पोजीशनों में थे और दीवारों की बुलंदी पर थे, इसलिए ज़्यादा नुकसान मुसलमान फौज का हो रहा था। मुसलमानों के नकब जन जो किलों की दीवारें तोड़ने के माहिर थे हर तरफ घूम फिर कर देख रहे थे कि दीवार में कहाँ शगाफ डाला जा सकता है। वहां चारों तरफ से इतने तीर आ रहे थे कि दीवार के करीब जाना खुदकुशी के बराबर था। शाम से कुछ देर पहले नकबजनों की 8 आदमियों की एक जमात आगे बढ़ी। ये जांबाज जब दीवार से थोड़ी दूर रह गए तो ऊपर से उन पर इस कदर तीर बरसे और तीरों के साथ इतनी ज़्यादा पर्चियाँ आईं कि 8 जांबाज वहीं शहीद हो गए। एक एक के जिस्म में कई तीर और पर्चियां लगीं। रात का पहला पहर था। रैनी अपने घर में थी। उसका बाप थका हुआ था। वो ये कहकर सो गया कि जल्दी जाग उठेगा, क्योंकि रात को भी उसे काम पर जाना था।
اس نے کہا تھا کہ شہر کے مسلمانوں کے متعلق اطلاع ملی ہے کہ وہ اندر سے کوئی بڑی خطرناک کارروائی کرنے والے ہیں، ہمیں ہر ایک مسلمان گھرانے پر نظر رکھنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو کسی ملازم کی بجائے رینی نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک مسلمان کھڑا تھا جو بڑی اونچی حیثیت کا مالک تھا۔ صلیبیوں کی طرف سے اسے خوب انعام و کرام ملتا تھا۔ رینی نے اسے بتایا کہ اس کا باپ سویا ہوا ہے، وہ پیغام دے دے، تھوڑی دیر بعد وہ جاگے گا تو اسے بتا دیا جائے گا۔ مسلمان نے کہا کہ وہ خود بات کرنا چاہتا ہے، بات بہت اہم اور نازک ہے۔ آج رات مسلمان کے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں اندر سے قلعے کی دیواریں توڑ دیں گے۔ رینی کے پوچھنے پر اس نے مختصراً بتایا۔ اس نے کہا، میں ان کا ہمدرد اور ساتھی بن کر یہ راز حاصل کیا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ان میں باہر سے آئے ہوئے چھاپا مار بھی ہیں، اور نیا انکشاف یہ ہے کہ وہ غریب موچی جو راستے میں بیٹھا رہتا تھا وہ سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس ہے، اور اس کا نام برچیس ہے۔ میں تمہارے والد کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو پھانسنے کے لیے گھات لگائی جائے۔ رینی نے چند ایک مسلمان نوجوانوں کے نام لے کر عثمان صارم کا بھی نام لیا اور پوچھا، کیا یہ لڑکے بھی اس مہم میں شامل ہیں؟ صارم کا بیٹا عثمان تو اس گروہ کا سرغنہ ہے، مسلمان مخبر نے بتایا۔ اور ان کا سب سے بڑا سرغنہ امام راضی ہے۔ آپ تھوڑی دیر تک آ جائیں، رینی نے اسے کہا، باپ کو ذرا سی دیر سونے دیں۔ مگر وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ صلیبیوں کو خوش کرنے اور ان سے انعام وصول کرنے کا اسے نہایت موزوں موقع مل گیا تھا۔ اس کے متعلق مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن کے بجائے صلیب کا وفادار ہے۔ اسی روز مسلمان نوجوانوں اور چھاپا ماروں نے دیوار توڑنے کی اسکیم بنائی تھی۔ اس خفیہ اجتماع میں 3-4 بزرگ امام اور یہ مسلمان بھی تھا جس نے لڑکوں کو اچھے مشورے دیے اور سب سے زیادہ جذبے کا اظہار کیا تھا۔ مسلمانوں کو شک تک نہ ہوا کہ وہ صلیبیوں کا پالا ہوا سانپ ہے۔ سبھی اسے شہر کا امیر و موزی تاجر سمجھتے تھے جس کے حسن سلوک کی بدولت صلیبی اس کی عزت کرتے تھے۔ وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ رینی گہری سوچ میں کھو گئی۔ اس نے اسے اندر بٹھانے کی بجائے یہ کہا کہ وہ اسے پوری بات سنائیں، اور یہ بھی کہا کہ آؤ ذرا باہر ٹہل لیتے ہیں، اتنی دیر میں باپ بھی جاگ جائیں گے۔ تو وہ صلیبیوں کا غلام تھا، اتنے بڑے افسر کی بیٹی کے ساتھ خرامہ خرامہ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ کنویں تک پہنچ گئے۔ یہ کنواں شہریوں کے لیے کھودا گیا تھا، بہت ہی دور سے پانی نکلا تھا۔ رینی کنویں کے منہ پر رک گئی۔ مسلمان مخبر اسے بات سنا رہا تھا، وہ بھی کنویں کے قریب کھڑا تھا۔ رینی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اور پوری طاقت سے دھکا دیا۔ مسلمان پیچھے کو گرا اور سیدھا کنویں میں گیا۔ اس کی چیخ سنائی دی جو دھڑام کی آواز میں ختم ہو گئی۔ رینی اس مسرت کے ساتھ گھر آ گئی کہ اس نے ایک ایسا راز کنویں میں ڈبو دیا ہے جو عثمان صارم کی یقینی موت کا باعث بن سکتا تھا۔ وہاں سے وہ ڈرتی ہوئی عثمان صارم کے گھر گئی۔ اس کی ماں کے پاس بیٹھی النور کی باتیں کرتی رہی۔ اس نے عثمان کے متعلق پوچھا تو اس کی ماں نے بتایا کہ وہ شام کے بعد ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ رینی کو خیال آ گیا کہ وہ دیوار توڑنے کی مہم پر چلا گیا ہوگا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی۔ اسے ڈر یہ تھا کہ ان کے اجتماع میں کوئی اور مخبر بھی ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور نے فوج کو اطلاع دے دی ہو۔ وہ باہر نکل گئی اور اس طرف چل پڑی جس طرف سے ان لوگوں نے دیوار توڑنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس مسلمان نے جسے اس نے کنویں میں پھینک دیا تھا بتا دیا تھا کہ چھاپا مار دیوار کے اوپر جا کر صلیبی تیر اندازوں کو ایسے طریقے سے ختم کریں گے کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نیچے سے دیوار کھودیں گے۔ دیوار مٹی کی تھی،
اس کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ اس کے اوپر 2 گھوڑے پہلو بہ پہلو آسانی سے دوڑ سکتے تھے۔ مٹی کی وجہ سے اس کی کھدائی مشکل نہیں، دقت طلب تھی۔ یہ پارٹی نے بوقت ضرورت لڑائی کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ ان کے پاس خنجر اور برچیاں بھی تھیں۔ ایک غیر معمولی طور پر دلیرانہ مہم تھی جس کی ناکامی کے امکانات زیادہ تھے۔ انہوں نے جگہ ایسی منتخب کی تھی جہاں پکڑنے جانے کا امکان ذرا کم تھا۔ یہ گروہ مقررہ جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رینی اس طرف دوڑی جا رہی تھی۔ وہ عثمان صارم کو روکنا چاہتی تھی۔ اسے شاید علم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے اور عثمان صارم مارا جائے گا۔ ان جانبازوں کا جانے کا طریقہ اور راستہ کچھ اور تھا۔ رینی پہلے وہاں پہنچ گئی جہاں سے دیوار توڑنی تھی۔ وہاں ابھی کوئی نہیں پہنچا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک پیچھے سے اسے کسی نے پکڑ لیا اور گھسیٹ کر پرے لے گیا۔ یہ ایک فوجی تھا۔ پرے لے جا کر فوجی نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے باپ کا نام لیا۔ اسے کہا گیا کہ وہ وہاں سے چلی جائے، مگر وہ وہاں سے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ وہاں دراصل فوج کا ایک پورا دستہ چھپا ہوا تھا۔ اس کے کمانڈر نے رینی کو بتایا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ یہاں نقب لگانے آ رہا ہے اور اسے پکڑنے کے لیے گھات لگائی گئی ہے۔ یہ اطلاع ایک اور مسلمان مخبر نے فوج کو دی تھی۔ رینی انہیں یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ گھات سے اٹھ جائیں۔ یہ تو صرف عثمان صارم کو بچانا چاہتی تھی۔ اس مسلمان نوجوان کی محبت نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اتنے میں ایک فوجی نے کہا، اطلاع غلط نہیں تھی، وہ آ رہے ہیں۔ رینی تڑپ اٹھی۔ اس نے چلا کر کہا، عثمان واپس چلی جاؤ۔ دستے کے کمانڈر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، یہ بدبخت جاسوس معلوم ہوتی ہے، اسے گرفتار کر لو۔ لیکن گرفتاری کی نے مہلت نہ ملی کیونکہ کچھ دور سے شور شرابہ سنائی دینے لگا تھا۔ جانبازوں کی یہ پارٹی سیدھی گھات میں آ گئی تھی۔ سلیبیوں کے دستے کی تعداد زیادہ تھی۔ بیشتر اس کے جانباز سنبھلتے وہ گھیرے میں آ چکے تھے۔ مشعلیں جل اٹھیں جن کی روشنی میں جانباز صاف نظر آنے لگے۔ ان کے پاس کھدائی کا سامان اور برچیاں اور خنجر تھے۔ بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ ان میں 11 لڑکیاں تھیں۔ سلیبی کمانڈر نے آواز بلند کہا، لڑکیوں کو زندہ پکڑو۔ چھاپا ماروں میں سے کسی نے کہا، مجاہدو بھاگنا نہیں، ایک ایک لڑکی کو ساتھ رکھو۔ اور جو مار کا لڑا گیا وہ بڑا ہی خون ریز تھا۔ چھاپا مار تو تربیت یافتہ لڑاکے تھے، خوب لڑے، لیکن لڑکوں اور لڑکیوں نے سلیبیوں کو حیران کر دیا۔ لڑکیاں ڈرنے کی بجائے نوجوانوں کو للکار رہی تھیں۔ انہیں زندہ پکڑنے کی کوشش میں متعدد سلیبی ان کے خنجروں کا شکار ہو گئے تھے، مگر سلیبی تعداد میں زیادہ تھے۔ چونکہ یہ مارکا قلعے میں لڑا جا رہا تھا، اس لیے سلیبی فوج کے 2 دستے آ گئے۔ اس مارکے میں ایک نسوانی آواز بار بار سنائی دیتی تھی، عثمان نکل جاؤ، عثمان تم نکل جاؤ۔ یہ رینی کی آواز تھی۔ اس وقت تک عثمان لڑ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک سلیبی آیا۔ عثمان کے پاس خنجر تھا اور سلیبی کے پاس تلوار۔ اچانک اس سلیبی کی پیٹھ میں ایک خنجر داخل ہو گیا۔ یہ رینی کا خنجر تھا۔ ایک اور سلیبی نے اسے للکارا۔ اس نے مرے ہوئے سلیبی کی تلوار اٹھا لی اور مقابلے پر اتر آئی۔ عثمان صارم اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا، لیکن کسی سلیبی کی تلوار نے اسے شہید کر دیا۔ کچھ دیر بعد جانبازوں میں صرف 2 لڑکیاں زندہ رہیں۔ وہ اکٹھی تھیں اور بہت سے سلیبیوں کو گھیرے میں آ گئیں۔ گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ انہیں کہا گیا کہ وہ خنجر پھینک دیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں نے بیک وقت اپنا اپنا خنجر اپنے دل پر رکھا اور دوسرے لمحے انہوں نے خنجر اپنے دلوں میں اتار دیے۔ رینی کو زخمی کر کے پکڑ لیا گیا تھا۔ اس نے بعد میں پاگل پن کی کیفیت میں بیان دیا کہ وہ اس اسکیم کو ناکام کر کے عثمان صارم کو بچانا چاہتی تھی۔ قلعے کی دیوار توڑنے کی امید ختم ہو گئی۔ شہر کے اندر مسلمانوں کی تخریب کاری بھی ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کی قیادت کرنے والے جانباز شہید ہو چکے تھے۔ پرجیز بھی شہید ہو چکا تھا۔ لیکن سلطان ایوبی کی امیدیں صرف ان سرفروشوں کے ساتھ وابستہ نہیں تھیں۔ وہ قلعے سر کرنا جانتا تھا۔ ابھی تو محاصرے کا دوسرا دن تھا، مگر اب
اب کے صلیبیوں نے بھی قسم کھا لی تھی کہ وہ کرک کا قلعہ سلطان ایوبی کو نہیں دیں گے۔